نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اس بارے میں کہ کیا غیر مسلموں کے قبرستان میں مسلمانوں کو دفنایا جا سکتا ہے، اکثر فقہا کی رائے یہی ہے کہ بلا ضرورت ایسا کرنا جائز نہیں، اور ضرورت سے مراد یہی ہے کہ وہ کسی ایسے غیر مسلم ملک میں رہتا ہے جہاں اس کے پاس کوئی اور موقع نہیں ہے کہ گھر والے اس کو وہاں دفن کر سکیں، اور قبرستان موجود نہیں ہے مسلمانوں کا، تو مجبوری ایک کنارے پہ ہی وہ کہیں جہاں ہوگی جگہ مل جائے گی اس کو۔ مسلمانوں کے درمیان قبرستان میں دفن ہونے کا جو سلسلہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اس پر امت کا عملی تواتر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے اب تک امت میں یہ عمل جاری ہے کہ مسلمانوں کے ہی قبرستان میں دفنائے جاتے تھے اور ہیں، اور غیر مسلم اپنے اپنے قبرستانوں میں دفنائے جاتے ہیں، بلکہ اب بھی مسلمان ممالک کے اندر بھی غیر مسلموں کے اپنے قبرستان ہوتے ہیں، جو تاریخ میں بھی ہمیشہ رہے، اور یہی طریقہ ہے جو تواتر کہلاتا ہے، امت کا تعامل یا تواتر عمل، یہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ عملی طور پر امت میں یہ چیز اسٹیبلشڈ ہے، اور جو چیز عملی طور پر ثابت ہو وہ بہت مضبوط دلیل ہوتی ہے، اس کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے خلاف کوئی بات ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب ایک شخص مر جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے، نہ کہ اس بنیاد پر کہ وہ کہاں دفن ہے، اس لیے اگر وہ کہیں بھی دفن ہو جائے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ بات ظاہر میں تو درست لگتی ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عملی تواتر کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ بات بہرحال غلط ہے، امت کے سواد اعظم یا امت کی ایک رائے کے پورے مجموعی رائے اور ایک عملی اجماع کے خلاف ہے، تو ظاہری بات ہے اس کی اپنی خرابی تو ہے ہی، زیادہ سے زیادہ اس کا جواز ہو سکتا ہے، جن کے نزدیک جائز ہے تب بھی نہ اس کی فضیلت نہ اس میں کوئی برکت، بالخصوص جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمودہ وہ دعائیں جو قبرستان میں جا کے مانگی جاتی ہیں، السلام علیکم یا اہل الدیار، اب یہ جو بھی مسلمان داخل ہو کے یہ دعا پڑھتا ہے تو قبرستان میں موجود تمام مسلمانوں کو، خواہ وہ گناہگار ہو، نیک ہو، جاننے والا ہو، انجانا ہو، یہ ان کو جانتے ہو نہ جانتے ہو، سب کے حق میں قبول ہوتا ہے۔ یہ دعا گویا سب کو ملتی رہتی ہے، جو کوئی نیا آتا ہے، اور آپ جانتے ہیں قبرستان میں لوگ گاہے گاہے جایا کرتے ہیں، تو وہاں پر ان کی طرف سے دعائیں اور سلام کا پہنچ جانا یہ اپنے طور پر خود ہی ایک بڑی فضیلت ہے، جس سے وہ شخص محروم ہوگا جو کسی غیر مسلم قبرستان میں ہو، کہ وہاں تو کوئی مسلمان شاذ ہی کبھی جائے گا، تو دعاؤں سے بھی محرومی ہوگی۔ اسی طریقے سے قیامت والے دن بعض روایتوں سے اشارہ ملتا ہے کہ جب اٹھائے جائیں گے تو ایک ایک قبرستان سے لوگ اٹھیں گے اور اپنی اپنی قبروں سے نکل کے چلیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے، اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق، اور بعض روایتوں سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ جو جگہ ایک قبر کی خالی ہے حجرہ عائشہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مختص ہے، تو گویا وہاں وہ ہوں گے، تو وہ بھی ساتھ اٹھیں گے، اور یہ لوگ سب چل کے جنت البقیع کی طرف جائیں گے، اور وہاں سے جنت البقیع میں جتنے مرحومین ہیں ان سب کو اپنے ساتھ لے کے وہ سب اٹھیں گے، اور وہاں سے وہ چل کے جنت المعلا جو مکہ میں قبرستان ہے وہاں جائیں گے۔ تو دیکھیے اس طرح قبروں میں سے لوگ نکلیں گے، اور سب جو سعداء ہیں، سعید اور نیک بخت لوگ، وہ ایک ساتھ اٹھ کے چلیں گے۔ اسی طریقے سے ظاہری بات ہے گناہگار بھی اپنی اپنی قبروں سے نکلتے جائیں گے، غیر مسلم بھی نکلتے جائیں گے اپنے اپنے قبرستان سے، اور وہ بھی چلیں گے قیامت میں جہاں حشر ہوگا اس میدان کی طرف۔ تو اب ظاہری بات ہے آپ جس جماعت میں ہوں گے اس کے بہرحال کیا اثرات ہوں گے، کیا اس کی نحوستیں ہوں گی، کیا اس کی تکلیف دہ چیزیں ہوں گی، اور جیسا قبر میں
چلے جانے کے بعد بہت ساری باتوں کے حوالے سے اندازے ہوتے ہیں، تو اب وہ قریب قریب کی قبروں میں کسی کو بھیجا جا رہا ہے، کسی پر عذاب ہو رہا ہے، اور ایک مسلمان بھی وہاں بیٹھا ہوا مستقل یہی سب دیکھ سن رہا ہے، یہی اطلاعات اس کو مل رہی ہیں، تو ظاہری بات ہے اس کے لیے بھی وہ تکلیف دہ بات ہے۔ تو ہمیں بظاہر باہر نظر نہ آئے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی جو برزخی ہے اس کے کیا حالات ہیں، کیا احوال ہیں، وہ اتنی وضاحت سے تو معلوم نہیں ہوتے۔ اس لیے جو لوگ وہاں ہیں ان کے ساتھ یہ رحمت اور شفقت کا معاملہ ہونا چاہیے کہ انہیں ایسے حالات میں نہ رکھا جائے کہ وہ تکلیف میں، ہم وہاں جا کے دعائیں پڑھ کے ان کے لیے معاملات آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک خوبصورت دوست کی شکل میں قرآن کو ان کی قبروں میں بٹھا دیتے ہیں کہ وہ ان سے کچھ معانست کریں تاکہ قیامت تک ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ وہ تنہا یا عجیب حالات میں ہیں، اندھیری کوٹھری میں ہیں، بلکہ عافیت کی نیند سوئیں اور ٹھنڈے حالات میں رہیں۔ دل بہلانے کے لیے قرآن ان کا دوست بن کے بیٹھا ہو ان کے ساتھ، جس کے ساتھ انہوں نے دنیا میں تعلق اور وقت گزارا۔ تو یہ سارے فوائد جو حاصل ہو سکتے تھے وہ اس سے محروم کر دیا ہم نے۔ اسی طریقے سے یہ پتہ نہیں کہ بعد میں کتنے عرصے کے بعد ان قبروں کی بے حرمتی بھی ہو سکتی، کی جاتی ہو یا کی جائے، اسی لیے یہ احتیاط۔ اچھا، ایک اور حدیث ہے جس میں گو وہ زندوں سے متعلق ہے، تاہم اس کے الفاظ میں یہ عموم ہو سکتا ہے، واللہ اعلم۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں بری ہوں، انا بریء ممن یقیم بین اظہر الکفار او کما قال، کہ میں ان لوگوں سے بری ہوں، یعنی کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں، یعنی وہ مجھ سے نہیں، میرا ان سے تعلق اس طرح کا نہیں، وہ شفقت نہیں، محبت اور مضبوطی کا تعلق نہیں کہ جو کفار کے درمیان رہتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا بھئی وہ تو ہمارے آس پاس جو رہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ بس اتنا ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان، ان کی جو تم گھروں میں آگ جلاتے ہو، وہ جو آگ جلاتے ہیں اپنے عبادات کے لیے، وہ تم نہ دیکھ سکو، یعنی ان کی عبادات کے اثرات تمہارے گھروں تک نہ آئیں، اتنا قریب نہ رہو ان سے کہ تمہارے بالکل وہ گھر میں اپنی، اگر غیر مسلم ہیں تو ان کی عبادات ہو رہی ہوں اور وہ عبادات تم بھی سن سکتے ہو اور تم بھی اس میں انوالو ہو سکتے ہو اگر توجہ دو تو یعنی اتنا قریب نہ رہو اور دور دور رہو، الگ الگ اپنے علاقوں میں رہو۔ تو اب یہ حدیث بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ ان کے درمیان رہنا پسندیدہ نہیں ہے، مجبوری میں بھی اگر رہ رہا ہو تو آدمی کوشش کرے کہ کچھ اس میں فاصلہ ہو۔ اب یہ اہتمام کرنا ضروری ہے، جب زندہ رہتے ہوئے تو مرنے کے بعد بھی اس کی کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ وجہ اس کی وہی ہے کہ وہ اپنے قبرستان پہ آ کے جو بھی شرکیہ کام کریں گے یا جو بھی اپنے غیر اللہ کو پکاریں گے، تو ظاہری بات ہے وہ اپنے مردوں کو جب ان پر کچھ پڑھتے ہوں گے، دعائیں کرتے ہوں گے، تو وہ اپنے ہی مزعومہ خداؤں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوں گے، تو وہ وہاں پہ شرکیہ اعمال بھی چل رہے ہیں اور ہمارے بھی مردہ اسی میں قریب میں کہیں دفن ہو، تو یہ کیسے دل کو بات لگتی ہے میری تو سمجھ میں نہیں آتی، آدمی کو اطمینان اس میں کیسے ہو جاتا ہے۔ تو دل کانپنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو ایسی جگہوں پر چھوڑ جائیں اور اپنے لیے اہتمام نہ کریں، اپنی دنیا تو خوب بنائیں اور مرنے کے بعد جو اصل زندگی شروع ہونے والی ہے اس کی پہلی منزل یا قبر ہے، اس میں ہی ہمارا اہتمام اتنا ناپختہ ہو اور اس میں ہی ہم اسی چکر میں ہوں۔ اس لیے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنے مردوں کو غیر مسلموں کے قبرستان میں نہ دفن کریں، اور اس میں کمیونٹی کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی کو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہوتے ہیں جیسے کہ مغرب میں ہوتے ہیں کیونکہ آسان نہیں ہے وہاں پر یہ معاملات کرنا، تو ایسے شخص کے لیے اس کے محلے والے، آس پڑوس والے مسلمان کمیونٹی، اس کی ذمہ داری برادری کی کہ وہ سارے لوگ اس کی ہیلپ کریں، اس کی مدد کریں اور اس کے لیے بندوبست کریں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے اور اس فکر میں لگائے کہ ہم اپنے لیے جن علاقوں میں جاتے ہیں، نئے نئے علاقوں میں، وہاں اس طرح مساجد کا اہتمام ہوتا ہے، اسی طرح میت سے متعلق جتنے احکامات ہیں، کولڈ اسٹوریج کی ضرورت پڑتی ہو یا کفن دفن کے انتظامات کی، جنازے کی
اس کا بھی اہتمام کریں اور ساتھ ساتھ قبرستان کی بھی جگہ کا بندوبست ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔